قیامت کے دن اس امت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا دیگر امتوں کے مقابلے میں کہ ان کی پیشانی اور وضو کے جو اعضاء ہاتھ اور پیر یہ چمکتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس طرح آئے گی۔ بہت ساری فضیلتوں میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن وضو کرنے والے کی پیشانی بھی چمکے گی اور دیگر اعضاء بھی چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ چہرے کو دھوئیں گے، پھر ہاتھ کو دھوئیں گے، اور پھر پیروں کو دھوئیں گے، اور بیچ میں مسح کرنے کے بعد تو مسح کریں گے۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا، یہ کیا ہے؟ نئے کاموں میں، سارے کاموں میں داہنی جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، کہ جن میں شرف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جب ذکر کیا جائے تو ایک کراہت کا پہلو آتا ہے اور گھن کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایسے کاموں کے سلسلے میں کیا ہے، دائیں کو پہلے نہیں کریں گے بلکہ بائیں کو کریں گے۔ السلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان امتی يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى الامامة والخفین، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یقیناً میری امت کے لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ ایسا وضو کے اثر سے ہوگا تو جو تم میں سے جو شخص اپنی روشنی بڑھا سکتا ہو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، کنگھا کرنے میں، وضو کرنے میں اور سارے ہی کاموں میں داہنے جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو داہنے اعضاء سے شروع کرو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کیا اور امامے پر اور خفین پر مسح فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ 4 روایتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بلوغ المرام باب الوضو سے۔ پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے اپنی امت کی ایک فضیلت بیان فرمائی۔ وضو کے حوالے سے یہ فضیلت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس امت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا دیگر امتوں کے مقابلے میں کہ ان کی پیشانی اور وضو کے جو اعضاء ہاتھ اور پیر یہ چمکتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ
ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس طرح آئے گی۔ تو اس سے وضو کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس امت کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے وضو کے حوالے سے۔ یہ ایک خاص امتیاز ہے جو اس امت کو حاصل ہوگا، کسی اور امت کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ کہ تم میں سے جو شخص روشنی کو بڑھا سکتا ہو اسے کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بڑھانے کی جو بات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظریہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کو ذرا آگے بڑھا کر دھویا جائے، اور اونچا تو کس حد تک پہنچائیں گے؟ تو نصف بازو تک اور نصف پنڈلی تک کی بات دونوں صحابہ سے آئی ہے۔ مسند احمد کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، کہ جس تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی روشنی بڑھا لے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے مدرج ہے، تو اس بنیاد پر ان کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر انہی تک خاص ہوگی، اور اس کی بنیاد پر آگے کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ روشنی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ خوب دھویا جائے، خوب وضو کیا جائے۔ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ بہرحال اس روایت سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ وضو ایک فضیلت والا عمل ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتوں میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن وضو کرنے والے کی پیشانی بھی چمکے گی اور دیگر اعضاء بھی چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ آگے کی جو دو روایتیں ہیں ان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرتے وقت شروع داہنے اعضاء سے کیا جائے گا، داہنے اعضاء سے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان میں ترتیب ملحوظ رکھا جائے، یعنی پہلے چہرے کو دھوئیں گے، پھر ہاتھ کو دھوئیں گے، اور پھر پیروں کو دھوئیں گے، اور بیچ میں مسح کرنے کی بات ہے تو مسح کریں گے۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو یہ واجب ہے، واجب ہے۔ یہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اعضاء کے درمیان اب جیسے ہاتھ کا عضو ہے نا، تو دو ہاتھ ہیں، دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے۔ پیروں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے۔ تو ان میں بھی ترتیب کو ملحوظ رکھنا واجب ہے، تو ان میں ترتیب واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے دائیں کو دھویا جائے اور پھر بائیں کو دھویا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گزری ہے اس سے پہلے ہمارے سامنے، جس میں انہوں نے وضو کر کے بتلایا ہے، تو پہلے ثم الیمنا ثم الیسرا کا لفظ، پہلے یمنا کی بات آئی ہے پھر یسرا کی بات ہے، یعنی پہلے دائیں کی بات آئی ہے پھر بائیں کی۔ تو اس میں بھی ترتیب ملحوظ رکھیں گے تو یہ اچھا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایتیں ہمارے سامنے اس وقت ہے، اس حوالے سے ایک عمومی روایت ہے اور ایک خاص روایت ہے۔ عمومی روایت کیا ہے؟ تو عمومی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں میں داہنی جانب سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ کنگھا کرتے تو دائیں طرف پہلے کرتے، جوتا پہنتے تو دانے پیر میں پہلے پہنتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے تھے۔ تو یہ عام روایت، اور کہا کہ فی شأنہ کلی، سارے امور میں۔ تو ابھی جو سارے امور ہیں، سارے امور سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک قاعدہ ذہن نشی کر لیں۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ کہتے ہیں کہ انما کان من باب التکریم والتشریف، وہ اعمال اور وہ امور کہ جو تکریم اور شرف کے قبیل سے ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر ایک آدمی عزت محسوس کرتا ہے، شرف محسوس کرتا ہے، تو وہ کام اگر کیا جا رہا ہے، ایسا کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ داہنے جانب کو
پہلے کریں گے اور داہنی جانب کو مقدم کرنے کا اہتمام کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ جیسے کپڑا پہننا ہے, پائجامہ پہننا ہے, موزہ پہننا ہے, مسجد میں داخل ہونا ہے, مسواک کرنا ہے, سرما لگانا ہے اور ناخن تراشنا ہے پہلے دائیں ہاتھ میں, اسی طرح موچھ کاٹنا ہے تو پہلے دائیں طرف سے کنگا کرنے کی بات ہے تو داہنی جانب پہلے کریں گے. اسی طرح جتنے جو اعمال ہے نا, بغل کے بال کھینچنا اور زیر ناف صاف کرنا وغیرہ, یہ سارے کام کیا ہے پہلے دائیں طرف سے شروع کریں گے. کہہ رہے کہ اس کے علاوہ جو کام ہے کہ جن میں شرف کی بات نہیں ہوتی ہے, آدمی جب ذکر کیا جائے تو ایک کراہت کا پہلو آتا ہے اور گھن کا احساس ہوتا ہے, تو ایسے کاموں کے سلسلے میں کیا ہے دائیں کو پہلے نہیں کریں گے بلکہ بائیں کو کریں گے. جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا موقع ہے یا مسجد سے باہر نکلنے کا موقع ہے, اسی طرح تھوکنے کی بات ہے تو تھوکنے کے سلسلے میں کہا کہ پہلے بائیں طرف کو ملحوظ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ, استنجا کرنے کے سلسلے میں بھی, لینے کے سلسلے میں بھی وغیرہ. تو اس طرح سے دائیں اور بائیں کا فرق ہم ملحوظ رکھیں گے. شرف کا جو کام ہے جس سے ایک آدمی اچھا محسوس کرتا ہے, ایسے کاموں میں کس کا استعمال کریں گے, اور وہ جو غیر صاف کام ہے, نجاست والے کام ہے, ان کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے اور بائیں طرف کو مقدم کریں گے. اس کے سلسلے میں کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِكَرَامَةِ الْيَمِينِ وَشَرَفِهَا, یہ ایسا اس لیے کیا جائے گا کہ یمین کی ایک شرافت ہے اور اس کی ایک کرامت ہے, یعنی اس کا ایک مقام ہے, اس کی بنیاد پر تو وضو میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. یہ بات اصل اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد آخری روایت جو پڑھی گئی آپ کے سامنے, اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور امامے پر بھی مسح کیا اور خفین پر بھی مسح کیا. خفین کا مسئلہ آگے آئے گا اور مستقل باب ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں. پیشانی پر مسح کرنا, تو پیشانی پر مسح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو حصہ جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں اس پر مسح کریں گے, یہ تو سر کا حصہ نہیں ہے نا. سر کا حصہ کہاں سے شروع ہے, بالوں کی جڑ سے, جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے. اب امامہ پہننے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کا سر کا کھلا رہے, تو وہ جو کھلا حصہ ہے نا اس پر مسح کریں گے, اور باقی سر پر مکمل مسح کرنے کے لیے مسح کو مکمل کرنے کے لیے کیا کریں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسح کیا تاکہ پورے سر پر مسح کا جو حکم ہے وہ اس پر عمل ہو جائے. تو یہ امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں ایسا ہی ہے, لیکن امام شافعی, امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں, امامہ میں مشقت نہیں ہے. کیا ہے, یعنی اتارنے میں کوئی مشقت کی چیز تو نہیں ہے, تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, امامہ کو اتاریں گے اور سر کا مسح کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نص کے مقابلے میں مشقت اور غیر مشقت کی کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی. صریح حدیث جب آ گئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہو گیا ہے, تو پھر ایک آدمی نے اگر امامہ باندھ رکھا ہے تو اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ امامہ پر مسح کر لے. ایک موٹی بات ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے, پورے سر کا. ائمہ میں اس بارے میں بھی اختلاف ہے, آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے. امامہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی کہ پورے سر کا مسح کیا جائے, ورنہ امامہ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنا حصہ کافی تھا, جتنا حصہ کھلا ہوا تھا کر لیتے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن پورے امامے کا مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.